ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں جہاں اور واقعات رونما ہوئے، ان میں سب سے بڑی فتح مبین، جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے، وہ رمضان کے ماہ مبارک میں 10 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں مکہ فتح کیا اور اسلام کو سب سے زیادہ تقویت ملی۔ فتح مکہ در حقیقت اسلام کی فتح کا دن ہے، اور مسلمانوں کو اس دن کو خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں کفار کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن آپ کی بات پر کسی نے کان نہیں دھرا، یہاں تک کہ آپ کو اذیت کا، صعوبت کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ کے صحابہ کو مختلف طریقوں سے تکالیف دی جاتی تھی۔ کوئی دن مکہ کا ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول پر تکالیف کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہوں، یہاں تک کہ پتھروں کی بارش طائف کی وادی میں کی گئی، حرم کعبہ میں نماز سے روکا جاتا تھا، حرم کعبہ میں بیٹھنے سے روکا جاتا تھا، کعبۃ اللہ کے دروازے کو آپ کے لیے مقفل کر دیا جاتا تھا، کعبۃ اللہ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ جب بیت اللہ کے قریب جاتے تو مکہ کے مشرک آپ پر ہوٹنگ کرتے، آپ کو برا بلا کہتے، یہاں تک کہ مارنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو کعبۃ اللہ کے سامنے اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ عالم تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ مکہ کے اندر علانیہ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، آپ مشرکین کی باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ جب آپ نے 13ویں سال چھوڑا تو کعبۃ اللہ کے سامنے دور تک آپ دیکھتے دیکھتے الوداع ہوئے۔ اس سے پہلے آپ نے عثمان بن طلحہ الشیبی سے کہا کہ کعبۃ اللہ کو کھول دو، میں 2 رکعت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کے لیے کعبہ نہیں کھولا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تو میری جگہ ہوگا سوال کرنے والا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، کعبے کا دروازہ میرے ہاتھ سے کھلے گا، اختیار مجھے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری وقت میں بھی الوداع ہوتے ہوئے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا گیا۔ آپ دور تک جب ہجرت کرتے ہیں خفیہ طریقے سے تو آپ دور تک کعبے کو دیکھتے دیکھتے الوداع ہوتے ہیں، اور دور آخری نظر جب کعبے پہ پڑتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اے کعبہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن اگر میری قوم مانے نہ ہوتی تو میں تجھ سے جدا نہ ہوتا، مکہ سے جدا نہ ہوتا۔ کیوں کہ مکہ وہ شہر ہے جسے بکہ کہا گیا، مکہ وہ شہر ہے جس کی قسمیں عرش پہ اللہ نے کھائیں۔ مکہ کی قسمیں اس لیے کھائیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ میرے نبی آپ اس کعبے اور مکے میں چلتے پھرتے ہیں، حضور مکے میں پیدا ہوئے، آبائی شہر سے ویسے ہی محبت ہوتی ہے، لیکن حضور نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے، مدینہ کے باسی بن گئے، مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال گزارے، یہاں تک کہ 6 سال حدیبیہ کے موقع پر آپ عمرہ کے ارادہ سے آئے تو کفار نے آپ سے صلح کی، جسے صلح حدیبیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ابھی احرام کھول دیے جائیں گے، آپ عمرہ نہیں کریں گے، اور پھر ایک معاہدہ یہ ہوا اگلے سال آپ عمرہ پہ آئیں گے لیکن خاموشی سے آئیں گے، خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ پھر معاہدہ یہ ہوا کہ آپ اور ہم
10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ پھر معاہدہ یہ ہوا کہ جو آپ کا حلیف ہوگا اس کی ہم بھی قدر کریں گے، جو ہمارا حلیف ہوگا آپ اس کی بھی قدر کریں گے۔ یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں 2 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو بکر، ایک بنو خزاعہ۔ بنو بکر ابو سفیان اور مشرکین کا رفیق بن گیا، حلیف بن گیا۔ بنو خزاعہ جو حضور اور صحابہ کا حلیف اور رفیق بن گیا۔ بنو خزاعہ نے حضور کا ساتھ اختیار کر لیا، گو کہ مسلمان نہیں ہوئے۔ بنو بکر وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے صلح کر کے واپس چلے گئے۔ شرط سخت تھی، شرائط کڑی تھی کہ اگر کوئی مکہ والا مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے منوعاً واپس کر دیں گے، اگر کوئی آپ کا مسلمان مرتد ہو کر مکہ چلا جاتا ہے اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ابھی الفاظ ادا ہوئے تھے، ابو جندل صحابی مسلمان ہوئے اور ان کے باپ نے ان پر سختی کی، بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی، اذیت دی جاتی تھی۔ آپ اسی حالت میں حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے آپ مدینہ لے جائیں، مکہ والے بہت تشدد کرتے ہیں۔ حضور کبھی صحابی ابو جندل کو دیکھتے تھے، کبھی صلح حدیبیہ کی شرائط کے ورقے کو دیکھتے تھے، سائن نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنا مسلمان نہیں چھوڑیں گے، اس کو لے کر جائیں گے۔ حضور نے کچھ دیر سوچا، عرش والے نے آپ کے قلب پہ القاء کر دیا کہ اس کا فیصلے کا، اس شرائط کا فائدہ کس کو ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، قرآن میں اللہ کہتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے اچھی ہو، تم کسی کو اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے برا ہو۔ اب ابو جندل کو رسول اللہ نے کہا میرے صحابی گو کہ سائن نہیں ہوئے لیکن ہم اس معاہدے پہ عمل کریں گے، تو واپس چلا جا۔ وہ واپس چلا گیا، اس نے کوئی آہو بکا نہیں کی، حضور کے خلاف، صحابہ کے خلاف الفاظ ادا نہیں کیے کہ آپ نے میری قدر نہیں کی، آپ نے مجھے یوں ہی کافروں کے حوالے کر دیا۔ صحابی واپس جاتا ہے، اسی کی طرح کے کئی صحابہ اور تھے جن پر تشدد ہو رہا تھا۔ ابو جندل اپنے آپ کو چھڑوا کر ایک ویرانے میں چلے گئے، دوسرا مسلمان صحابی بھی اسی طرح گھر سے بھاگا اور آپ کے ساتھ ملا۔ اس طرح یہ ایک بہت بڑا جتھا بن گیا اور یہ کافروں پر حملے کرتے تھے، کافروں کو لوٹتے تھے، کافروں کو اذیت دیتے تھے۔ کافر تنگ آ گئے، آخر مدینہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ معاہدہ تو ہو چکا ہے لیکن آپ ان مسلمانوں کو جو ہم سے بھی بھاگ چکے ہیں آپ اپنے پاس بلا کر امن دے دیں ہمیں۔ اب دیکھیے اس کا کیسا اثر ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا، آپ نے کہا احرام کھولو، صحابہ نے کہا احرام کھولیں، ہم تو جان دیں گے، عمرہ کریں گے۔ سیدنا عمر نے احرام نہیں کھولا، سارے دیکھ رہے تھے عمر کو، چونکہ عمر وہ انسان ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ عمر کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تو حضرت عمر نے کہا نہیں کھولیں گے۔ سیدہ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ ایسا کریں آپ منہ سے کسی کو نہ کہیں، آپ خود احرام کھول دیں، بال منڈوا لیں۔ آپ جب احرام کھولیں گے ایک صحابی بھی آپ کی نقل کو چھوڑے گا نہیں، آپ کی سنت کو چھوڑے گا نہیں۔ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں خود احرام نہیں کھول رہے، تو صحابہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے احرام کھل جائیں، وہی چینج ہو جائے اور دوبارہ مکہ جانا پڑے، تو اس لیے یا رسول اللہ آپ، عورت نے مشورہ دیا، بیوی نے مشورہ دیا، حضور نے عمل کیا۔ جیسے ہی احرام کھولا ایک صحابی مقدس جو حضور کا حجام تھا، حضور کے بال کاٹا کرتا تھا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، ابو لبابہ منذر انصاری، اور آ کر حضور کے حجامت کی۔ جیسے ہی آپ نے احرام کھولا تو ٹھکا ٹھک صحابہ نے احرام کھولنے شروع کر دیے، کیونکہ صحابہ تو نبی کے غلام تھے، حضور کی منشا پہ چلتے تھے۔ اب یہ اگلے سال مکہ آئے 7 کو، یہ مکہ آئے ہجری کو۔ اب انہوں نے کہا جی ہم مکہ آ رہے ہیں، 1400 سے کچھ زیادہ تھے۔ اب یہ چونکہ وہ سارے قضا کرنے کے لیے آئے تھے 1400 اور باقی کچھ ساتھ ہو گئے۔ اب جب یہ مکہ کے مشرکوں نے کہا، ابو سفیان نے اور دیگر نے، کہ آپ کے اتنے دن ہیں، آپ نے مکہ میں آنا ہے، عمرہ کرنا ہے، واپس چلے جانا ہے۔
لیکن ہم آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے. اتنا نفرت بغض تھا. برادری ازم جو ہوتی ہے نا، خاندان برادری، اس کی نفرت جو ہے نا وہ اسلام پہ حاوی آ جاتی ہے، اس کی محبت اور نفرت بھی. ان کو خاندانی محبت اور نفرت قرآن و سنت پہ بھی غالب آ گئی. انہوں نے کہا مکہ خالی کر دو تاکہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کو دیکھ نہ پائیں ہم. اب وہ مکہ چھوڑ کے پہاڑوں پہ، شمالی طرف کعبے کے ایک پہاڑ ہے قیقاع، اس پہ جا کے سارے چڑھ گئے. لیکن جو نئے نئے نوجوان تھے مشرک، انہوں نے کہا ذرا دیکھیں تو صحیح یہ محمد کون ہے جن کے جانثار اتنے. چونکہ سہیل نے آ کر مکہ میں کہا تھا صلح حدیبیہ پہ، اس نے کہا رب محمد، رب کعبہ کی قسم، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے روم کے دربار دیکھے ہیں، میں نے حبشہ کا دربار دیکھا ہے، میں نے مقوقس کا دربار دیکھا ہے، لیکن جو دربار محمد عربی کا دیکھا ایسا کسی کا نہیں دیکھا. جیسے جانثار حضور کے دیکھے ایسے کسی کے نہیں دیکھے. اس لیے حضور تھوکتے ہیں تو صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، حضور وضو کرتے ہیں تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. تو مکہ کے لوگ حیران تھے، ایسے لوگ اس دور میں جو پانی پہ لڑتے ہیں 40-40 سال، جو گھوڑے اور اونٹ کو پانی پلانے پہ نسلیں ختم کر دیتے ہیں، وہ اتنی عقیدت والے، وہ جاہل گنوار، وہ عرب کے بدو، وہ عرب کے لڑاکے کس طرح قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے سے شیر و شکر ہو گئے کہ حضور کے لیے جان دینے والے بن گئے. تو انہوں نے کہا دیکھیں گے ان کو. اب وہ سارے لائن بنا کے یوں کھڑے ہوئے دور سے پہاڑی سے کہ ہم دیکھیں گے ابو قبیس کی طرف کہ اب یہ لوگ کیسے ہیں. اب یہ آئے تھے جب مدینہ سے، غربت تھی، مفلسی تھی، اب کھانے تو ملتا نہیں تھا. حضور کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھنے والی قوم، اور ایسے مفلسی کہ آپ کی جسم لاغر ہو چکے تھے. تو ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اے مکہ والو، یثرب کے بخار کے ستائے ہوئے آئے ہیں. یہ جملہ اس نے کہا. یثرب عربی میں کہتے ہیں بخار والی جگہ، آفات والی جگہ. یثرب مدینہ بنا حضور کے قدموں سے، ورنہ تو بخار اور بیماریوں کا مرکز تھا، اور آج تک اس کی مٹی بھی شفا بن گئی پھر وہ قدم رسول کی وجہ سے. تو اس نے کہا آ رہے ہیں بخار سے مریل، کمزور. حضور نے صحابہ کو کہا، فرمایا صحابہ طواف کرتے ہوئے تم نے اکڑ کے طواف کرنا ہے، اور پاؤں اٹھا کر، سینہ تان کر، اور کندھے مارنے ہیں اس طرح جیسے بندہ جہاد میں چلتا ہے. 3 چکر صحابہ نے، حضور نے رمل اسے کہتے ہیں، طواف کے 3 چکر اس طرح کیے جیسے اکڑ کے باڈی بلڈر میدان میں نکلتا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا جسم لاغر ہے، ایمان آج بھی مضبوط ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جو ہے طواف کیا، صحابہ نے طواف کیا. آپ علیہ السلام نے عمرہ یہ مکمل کیا، عمرۃ القضاء اسے کہتے ہیں. اس نے آپ کو میسج بھیجا اب آپ لوگ چلے جائیں ہم تاکہ مکہ واپس آئیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ مکہ چھوڑ کے واپس آ گئے، لیکن بڑی حسرت کے ساتھ. اب آپ معاہدے کے پابند تھے، لیکن معاہدہ توڑا مکہ والوں نے کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کا آپس میں لڑائی ہو گئی. بنو خزاعہ حضور کا تھا، ساتھ صحابہ کے ساتھ تھا جڑا ہوا، بکر ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا. بنو بکر کا تعاون ابو سفیان اور مکہ کے مشرکوں نے کیا خاموشی سے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کو اتنا نقصان پہنچایا کہ بنو خزاعہ والے روتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کا وضو فرما رہے تھے تو خزاعہ قبیلے کے لوگ آپ کے سامنے رونے لگے، اشعار پڑھنے لگے. ابن کثیر نے لکھا البدایہ کے اندر کہ وہ اشعار میں کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس اپنی فریاد لے کر آئے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ آپ ہماری مراد فریاد کو سنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وجہ، تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ بنو بکر کا تعاون اس نے کیا. تو آپ نے کہا تحقیق کرو. جب تحقیق کی تو ساری بات عیاں ہو گئی. آپ نے اسی لمحے اعلان کیا کہ آج سے مکہ والوں کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے. انہوں نے صلح توڑ دی ہے. اب یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری کا. آپ نے خفیہ طریقے سے کہا کہ اپنا لشکر تیار کرو. اتنا خفیہ
کہ سیدہ عائشہ کو کہا تم سب چیزیں تیار کرو، اسلحہ، زرہ، لباس۔ سیدنا عمر آئے کہ کس چیز کی تیاری ہے، سیدہ عائشہ نے ان کو بھی نہیں بتایا۔ صحابہ کو کہا راز میں رکھ کے ہم نے مکہ میں ایک دم پہنچنا ہے۔ اب ایک صحابی بلتا، خاطب ابن بلتا ہیں، بدری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اور کچھ مسلمانوں کے رشتہ دار مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، ان کی اولاد پھنسی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک رکا لکھا، ایک عورت مکے سے آئی مشرکہ، اس کو رکا پیک کر کے دیا کہ تم یہ ابو سفیان کو دے دینا۔ انہوں نے کہا میں ان کا تعاون کروں گا تو شاید یہ میرے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کریں۔ ابو سفیان، اب ادھر وہ عورت چلی، ادھر حضور کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایک عورت ہے جو اس طرح رکا لے کے جا رہی ہے۔ آپ نے فوراً تیز گھڑ سوار اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا۔ علی گئے، اسے ایک مقام پہ روکا، اس کو کہا کہ تلاشی۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور پر وحی اتری ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا، تلاشی دو ورنہ تمہاری گردن یہی کاٹ دی جائے گی۔ اس کو سختی کی، اس نے اپنے بالوں کے اندر سے وہ خط نکال کے دیا۔ حضور نے وہ خط حضور تک پہنچا، حضور نے حضرت خاتم کو بلایا اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، لیکن مجھے اپنے بچوں کا خوف تھا، میں نے کہا ان کے ساتھ نرمی ہو جائے گی، میری خاندان برادری مکہ میں کوئی نہیں ہے، باقی سب کی برادریاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن کاٹ دوں، حضور نے فرمایا نہیں یہ بدری ہے، اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ اب آپ جب یہاں سے چلے ہیں، مکہ سے چلے، صرف 2 بندے ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے نکلے تو 125-150 مسلمان تھے پوری دنیا میں۔ بدر میں پہنچے 313 تھے، احد میں پہنچے 1000 تھے، اور حدیبیہ میں پہنچے 1400 تھے، ذات الرقاع میں پہنچے تو آپ 6000 ہو گئے۔ اور یہاں تک کہ جس وقت آپ مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ جانصاروں کی تعداد 10,000 تھی۔ آپ چلنا شروع ہوئے، چلتے 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 ایک چشمے پہ پہنچے، رمضان کا روزہ تھا، فرض روزہ تھا، صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب صحابہ کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ بے ہوش ہو کر گرنا شروع ہو گئے۔ عصر کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک چشمے کے کنارے بیٹھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ افطار کر لو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے روزہ یہ قضا کا کر دیا ہے، چونکہ سفر میں روزہ ویسے ہی معاف ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میدان جہاد میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ آج ہماری فوج کے لوگ، ہمارے پولیس کے لوگ اگر اپنی ڈیوٹی کے دوران روزہ رکھ لیں گے تو ان کو اس روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، لیکن اپنے آپ کو مجاہد سمجھ کے، دین کا خدمت کرنے والا سمجھ کے، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ خادم دین سمجھ کے جب روزہ رکھیں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے حضور نے فرمایا وہاں قضا کا افطار کرو، حضور نے خود پانی پیا، سب سے پہلے خود کھایا۔ اب صحابہ میں سے کچھ نے جن کی تھوڑی صحت ٹھیک تھی انہوں نے افطار نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قریب ہے وقت اور ہم برداشت کر سکتے ہیں، آپ نے رخصت دے دی۔ لیکن جب افطار کر لیا کچھ نے تو افطاری کا اصل وقت جب آ گیا، باقیوں نے بھی افطار کر لیا تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے۔ یہ کائنات میں پہلا دن تھا جب روزہ توڑنے والا روزہ رکھنے والے سے، کیوں کہ روزہ توڑا لیکن غلامی کی محمد عربی کی، سنت اپنائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پتہ یہ چلا دین اس کا نام ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا، میرا دل چاہتا ہے یہ دین نہیں ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے افطار کی مجھے دیکھ کر اللہ نے تمہیں ان سے زیادہ اجر دے دیا۔ پھر آپ آگے بڑھے، اصفان، ایک مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ایک بستی ہے، اصفان پہ رات کا قیام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ 10,000 ہو، 10,000 وہ چولہے جلنے چاہیے، ہر بندہ ایک چولہا جلائے۔
تاکہ مکہ سے کوئی دیکھے، جو کہ اسفان مکہ سے قریب ہے، وادی اسفان، مکہ سے دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ کوئی بہت بڑا جرار لشکر ہے۔ اب یہ اتنی لائٹیں دیکھی تو ابو سفیان نے کہا اپنے ساتھ جو ہے ایک ابن نوفل تھے ان کو، کہ آؤ دیکھیں یہ لائٹیں کس لیے ہیں، کہیں بنو خزاعہ نے حملہ تو نہیں کیا ہم پہ ارادہ۔ اب وہ لائٹیں دیکھتے 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 جب خیموں کے قریب آئے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقی طور پہ حضور کے خچر پہ سوار وہاں سے نکل رہے تھے، تو عباس پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو عباس نے جب دیکھا ابو سفیان ہے تو اسے کہا ابو سفیان تم کدھر؟ اس نے کہا یہ لائٹیں یہ اتنی زیادہ دیے۔ اس نے کہا اب تمہاری خیر نہیں ہے مکہ والوں کی، میں تو خود تمہاری خبر گیری کے لیے نکل رہا تھا، بیٹھو میرے ساتھ۔ ابو سفیان کو اس نے اپنے پیچھے بٹھایا اور خچر جب ہر چولہے کے پاس سے گزرتا تھا تو پوچھتے تھے یہ کون ہے خچر پہ، تو بتایا جاتا کہ یہ عباس ہیں حضور کے چچا، تو سارے خاموش ہو جاتے۔ اب خاموش ہوتے گئے، لیکن جب استمر کے چولہے کے پاس سے گزرا تو عمر نے ابو سفیان کو پہچان لیا، تو ایک دم تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اے دشمن خدا اور دشمن رسول، تو ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا؟ وہ قتل کرنے کے لیے جیسے ہی تلوار نکالی، ابو سفیان نے زور لگایا، حضرت عباس نے خچر کو، خچر تیزی سے دوڑا یہاں تک کہ حضور کے خیمے کے پاس پہنچ کر آواز لگانی شروع کر دی، اور ابو سفیان کو لے کے حضور کے سامنے چلے گئے۔ یا رسول اللہ، میں نے امان دے دی ابو سفیان کو، اور علی حضرت عمر تلوار لے کر آ گئے۔ یا رسول اللہ، یہ دشمن ہے آپ کا، اذیت دینے والا ہے، لڑائیاں کرنے والا ہے، اس کو ابھی قتل کروں گا۔ حضور نے فرمایا عباس نے امان دی ہے، ابھی اس کو بٹھاؤ، صبح اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور صبح اس کو بلوایا گیا، ایک خیمے میں رات ٹھہرایا گیا۔ صبح جب بلایا گیا تو ایک جگہ حضور نے ان کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد فجر کی نماز میں یہ اور عباس، ابو سفیان کافر تھا اس وقت اور عباس مسلمان ہو چکے تھے، فجر کی نماز میں صحابہ ایسے اٹھ رہے، شور و غل اور ایسے ادھر ادھر پھرنا، تو ابو سفیان ایک دم اٹھ کے کہنے لگا کیا حملے کا ارادہ کر لیا ہے مکہ پہ؟ تو ابو عباس نے کہا نہیں، ابھی تو فجر کی نماز یہ لوگ پڑھیں گے۔ اس نے کہا یہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں؟ پھر اس نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے حضور آگے کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے، کس طرح خاموشی کے ساتھ، تو وہ بعد میں کہنے لگا اے عباس، تیرے بھتیجے نے تو بہت ترقی کر لی، کہ اتنی محبت کرنے والے تو میں نے آج تک نہیں دیکھے، تیری بھتیجے کی ہر بات یہ لوگ مانتے ہیں، یہاں تک کہ تیرے بھتیجے کے نام پہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر حضور کے پاس پیش ہوئے تو حضور نے اسے کھڑا کیا اور اسے کہا اب دیکھو، تو قافلے گزر رہے تھے اسلحہ زرہ پہنے ہوئے، یہاں تک کہ ایک صحابی گزرا، دوسرا صحابی گزرا، اب ایک صحابی 500 کا لشکر لے کر، دوسرا صحابی 800 کا لشکر لے قیادت کرتے ہوئے جھنڈے کے ساتھ۔ اب وہ جھنڈے دیکھ رہا ہے، 500 کا لشکر گزر رہا ہے، 400 کا گزر رہا ہے، 800 کا گزر رہا ہے، 1000 کا لشکر گزر رہا ہے، اتنی بڑی تعداد جب اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے دیکھ کر اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا کہ آج اہلیان مکہ تباہ ہو گئے، کہ طاقت اور قوت دیکھ کر حضور کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں جو داخل ہوئے ہیں تو آپ باب فتح ہے، باب فتح حرم شریف میں، باب فتح کی طرف مسجد فتح بھی ہے، اور وہاں آپ دیکھیے تو وہاں آپ کا خیمہ لگایا گیا، وہاں آپ میمونہ کے ساتھ تھے، آرام فرما رہے، پھر وہاں سے آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں، لیکن آپ باب فتح سے داخل ہوئے سورہ فتح پڑھتے ہوئے، کالی پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی اور آپ قصوہ اونٹنی پہ سوار تھے، اور آپ فتح یاب ہو کر، چونکہ آپ نے ایک لشکر ادھر سے بھیجا چند افراد کو خالد بن ولید کے ذریعے کہ آپ نے ادھر سے جا کے دیکھنا ہے، اور ایک صحابی کو ایک اور طرف سے بھیجا، حضرت خالد کا ٹکراؤ ہوا، 12 آدمی قتل ہوئے جنہوں نے آپ کی مزاحمت کی، اس کے بعد مکے میں کوئی آدمی قتل نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باب فتح سے داخل ہوتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے، باب فتح سے اگر آپ داخل ہوں اور باہر نکلیں تو آپ کو ایک چیز ملے گی، باب فتح سے داخل ہوتے ہوئے کعبہ سامنے ہوتا ہے، اور باب فتح سے باہر نکلتے ہوئے پشت بھی کعبے کی طرف نہیں ہوتی، یہ اس دروازے میں خاص خاصیت ہے۔ اب وہ آپ داخل ہوتے ہیں اور آپ کی سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک، یہ ماتھا جو ہے یہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، ایسے عاجزی کے ساتھ۔ آپ کے آگے آگے تھے حضرت
عبداللہ ابن رواحہ شاعر تھے، اس امت کے بڑے شاعر ہیں، اور آپ جو ہے نا آپ کے آگے آگے اشعار پڑھ رہے تھے، خلو بن الکفاری عن سبیلہ، خلو بن الکفاری عن سبیلہ، خلو فکل الخیر الرسولہ۔ اب یہ اشعار وہ پڑھ رہے تو حضرت عمر نے کہا رک جاؤ، کعبے میں شعر پڑھ رہے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کیا شعر پڑھ رہے تھے، دوبارہ پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا خلو خلو۔ اب آپ نے وہ اشعار دوبارہ پڑھے تو یعنی خلو، ساروں کو کہا کہ آج تم سارے ہٹ گئے، آج ہر چیز حضور کے اختیار میں اللہ نے دے دی ہے، آج مکہ آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ کی قبر پہ ہم گئے، سارے علماء ساتھ تھے، تو کہا حضرت قاری نیف صاحب جلندی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ یہ مولانا شاہ نواز فاروقی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شعر پڑھنا چاہتے ہیں قبر پر۔ تو انہوں نے کہا بالکل۔ میں نے ان کو پاس بلایا، ہم ساتھ، تو وہاں انہوں نے یہ اشعار پورا قصیدہ پڑھا، پورا رجز پڑھا۔ حضرت قاری نیف صاحب فرمانے لگے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں۔ آج صحابی رسول نے اشعار دوبارہ سن لیے ہماری زبان سے کہ اب وہ صحابی پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے، مشرک بھاگ رہے ہیں، جان بچا رہے ہیں، لیکن ہمیں سبق دیا کہ جب آپ کا کسی پہ کنٹرول ہو جائے تو آپ نے بدلہ لینا نہیں ہے، معاف کرنا اصل ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں سیاست میں کیا ہے، اقتدار مل جائے مخالفین کو گرانے کے لیے پورے حربے، کسی کو تھوڑا پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے، یہ پورا زور لگاتا ہے کہ اس کو ذلیل کر دوں، نیست و نابود کر دوں۔ فتح مکہ یہ میسج دیتا ہے، حضور کعبہ کا طواف کرنے لگے، اونٹنی پہ طواف کیا، وہ طواف تھا اونٹنی کا۔ اس کے بعد اب حضور کی اونٹنی تھی قصوہ، وہ وحی کے ذریعے چلتی تھی، اس پہ جو اللہ نازل کرتا وہ اس طرف جاتی تھی۔ عبد الوہاب نجدی جو بعد میں تھے، انہوں نے کہا میں بھی سنت کے مطابق طواف کروں گا اونٹنی پہ بیٹھ کے، لیکن اس اونٹنی نے اتنی گند کی کعبے کے مطاف میں کہ سارا مطاف گند سے بھر گیا۔ پھر اس نے توبہ کی کہ ہم نے حضور کی اس چیز کی نقل کی، حضور کی اونٹنی تو قصوہ وحی کے ساتھ چلتی تھی، ہماری اونٹنیاں تو پخانہ پیشاب کرتی ہیں، یہ تو اس لیے اونٹنی پر صرف حضور طواف کر سکتے ہیں، امتی نہیں کر سکتا، کسی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اونٹنی قصوہ تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مطاف میں آج تم مکہ والے میرے سامنے کھڑے ہو سارے مجرم بن کر، لیکن میں آج کہتا ہوں لا، وہی بات جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو جب سامنے کھڑا پایا مجرم بن کے، تو آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی باز پرس نہیں کروں گا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں چند کے علاوہ۔ اب مکہ فتح ہوا، مکہ جو فتح ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وفود بھیجے باقی بادشاہوں کے پاس، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا دائرہ وسیع ہوا، پھر حج فرض ہوا، پھر حجت الوداع کے موقع پہ مکے میں کافر بالکل ختم ہو گئے، یہاں تک کہ 10ویں سال مکے کی حدود میں کافروں کا داخلہ بند ہو گیا، اور آج تک حدود حرم میں کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔